یوں آنا جانا اور ہے، پر طالب و مطلوب کا ملنا ملانا اور ہے، طالب و مطلوب کا آواز آنی چاہیے، طالب و مطلوب کا ملنا، ایسے نہیں ذرا بلند آواز سے، طالب و جان موسیٰ کا کجا جانا نبی جی کا کجا، جان موسیٰ کا کجا جانا نبی جی کا کجا، اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا اور ہے، اپنا جانا۔ اتنی شانوں والا جبریل ہے، ایک دل میرے نبی علیہ السلام کی خدمت اطہر میں حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے مروی حدیث ہے، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبریل، مجھے یقین ہے کہ تمہارے نزدیک میری بڑی شان ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ، جس رب نے آپ کو مبعوث فرمایا اس کی عزت و شان کی قسم نے آپ سے زیادہ محبوب کسی نبی کی طرف مجھے نہیں بھیجا گیا۔ یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ، اللہ کی کل کائنات میں اللہ کو سب سے پیارے آپ ہو، اللہ کے سارے نبیوں میں سے سب سے زیادہ پیارے آپ ہو۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، ہاں جبریل، پھر ہماری شان تو بتاؤ۔ اللہ اللہ، کیا یہ مرحلہ ہے کہ میرا نبی اپنی شان جبریل سے خود سن رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ رب العزت کی شان کی قسم میں اپنے رب کے صرف ایک دفعہ اتنے قریب ہوا کہ اس طرح میں کبھی قریب نہیں ہوا۔ یا رسول اللہ، وہ جو سب سے زیادہ میں قریب ہوا اس وقت قربت کا اندازہ 500 سال کے سفر کے برابر ہے۔ کتنا؟ 500 سال کے سفر کے برابر ہے۔ یا رسول اللہ، اللہ کی ساری مخلوق کے اندر، ساری مخلوق میں سے حضرت اسرافیل اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور ان کی قربت کا اندازہ بھی 70 سال کی مسافت ہے، اور ان کے اور اللہ کے درمیان 70 نوری پردے ہیں۔ پیار سے سبحان اللہ کی آواز ہے۔ آقا کریم وہ ایسے نوری پردے گئے کہ جس وقت ادھر دیکھا جائے تو ان میں سے ایک ہی پردہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کا نور آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ آقا جی، ہم تو آرڈر کے پابند ہیں، ہمارے سامنے ایک لکھی ہوئی تختی آتی ہے، ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے، میں اسے دیکھ کے رب کے آرڈر پہ مطلع ہوتا ہوں، عمل کر دیتا ہوں۔ آقا، اور جب میرے اور خدا کے بیچ میں اتنی دوریاں ہیں، اب جملہ سنیے گا، اے میرے آقا، جو سب سے زیادہ قریبی ہے کون؟ اسرافیل، اس کی اور رب کے بیچ میں 70 پردے بھی ہیں، 70 سال سے زیادہ مسافت بھی ہے، سفر کی اتنی دوری بھی ہے۔ تو آقا کہاں آپ، کہاں ہم؟ حضور، جب اتنی دوریاں ہیں ہمارے بیچ میں تو اتنے پردے ہیں، ہم آپ کا مقام کیا میں بتاؤں کہ جنہیں آنے جانے میں کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے۔ اپنا جانا اور ہے، رب کا بلانا، بولیے ذرا، اپنا جانا
گویا جبریل علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا کہ عظمت و شان محمدی کی مجھے بھی خبر نہیں ہے. اس لیے میرے نبی نے حضرت سیدنا ابو بکر سے فرمایا تھا یا ابا بکر لی ما اللہ وقت لا یسانی ملک مقرب ولا نبی مرسل. او پیارے ابو بکر، میرے اور خدا کی قربت کے وہ راز ہیں کہ ہمارے درمیان بعض اوقات وہ قربت کے معاملات اور وہ مراحل ہوتے ہیں کہ جہاں نہ کوئی ملک مقرب پہنچ سکتا ہے نہ نبی مرسل دم مار سکتا ہے. سبحان اللہ کی آواز آنے پہ اس کو حضرت علامہ جامی نے اپنے لفظوں میں بیان کیا. گویا کہ جبریل کہہ رہے ہو کہ آفاق گردی دیم میرے بوتا ورزی دیم بسیار خوبا دی دیم بسیار خوبا دی دیم بسیار خوبا دی دیم لیکن تو چیزیں دیگری. گویا جبریل کہہ رہے ہو کہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری. اس لیے مولانا روم بولے تھے کہ درمیانے عاشق و معشوق رمزے کرامن کاتبیرا ہم خبر نیست. اس لیے کہا کہ عاشق اور محبوب کے درمیان محب اور محبوب کے درمیان بعض ایسے راز ہوتے ہیں جو کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں ہوتے. اس پہ کئیوں نے کہا جی توبہ 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 یہ تو سیدھا سیدھا کفر ہے. کرامن کاتبین کو کس بات کا پتہ نہیں ہو سکتا جی؟ اور سمجھ آئیے کرامن کاتبین کو وہ کون سی بات ہے جو پتہ نہیں؟ یہ تو اللہ کے نوری فرشتوں کی توہین ہے. میں نے کہا بات کو سمجھ. انہوں نے نام نہیں لیا کہ محب کون اور محبوب کون ہو. واقعی اگر محب اور محبوب دنیا دار ہوں تو کرامن کاتبین کو ہر چیز کا علم ہے، لیکن جب محب خدا ہو محبوب مصطفیٰ ہو اور ان کو میرا رب قربت میں بلائے جہاں جبریل نہیں جا سکتا وہاں کرامن کاتبین کیسے جا سکیں گے؟ ہائے ہائے. تو یہ شانوں والا جبریل ہے. اچھا جبریل علیہ السلام کی بہت ساری ڈیوٹی ہیں. میرے نبی علیہ السلام نے ایک دن جبریل علیہ السلام سے پوچھا حل تارا ربک. حضرت انس سے مروی حدیث پاک ابن مردوے نے روایت کیا ہے، اتحاف السادہ کے اندر موجود ہے. در منصور میں امام جلال الدین سیوطی نے روایت کی ہے کہ اللہ کے نبی نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ حل تارا ربک، اپنے رب کو کبھی تو نے دیکھا؟ عرض کی اے اللہ کے حبیب ان بینی و بین لسبعین حجابا من نار و نور لو رأیت ادنا لحترقت. آقا حضور میں نے اللہ کو دیکھا، اور جب میں نے دیکھا تو اللہ اور میرے درمیان 70 پردے آگ اور نور کے ایسے ہیں کہ ان میں سے ادنا درجے کا یہ حالت ہے کہ اگر ادنا سے ادنا کی طرف میں دیکھوں تو کیا ہو جاؤں؟ جل جاؤں. یہ ہے میرا دیکھنا اللہ کی طرف. اللہ کو اس کی اصلی صورت میں سوائے مصطفیٰ کے کسی نے نہیں دیکھا. نہ جبریل نے دیکھا، نہ میکائیل نے دیکھا، نہ اسرافیل نے دیکھا، نہ اسرائیل نے دیکھا، نہ جناب آدم نے دیکھا، نہ ابراہیم نے دیکھا، نہ موسیٰ نے دیکھا. ایک دن مجھے کہنے لگا نہیں دیکھا تھا. میں نے کہا بس ایک جلوہ دیکھا تھا. اس جلوے کی بھی مقدار یہ ہے کہ جتنا سوئی کے ناکے سے ایک سوراخ میں سے جو نور کی شعاع نکلے اس کے 70,000واں حصہ کر کے وہ ایک جلوہ طور پہ ڈالا گیا. جناب موسیٰ مدہوش ہو گئے. اور جناب اتنی شان والا پیغمبر موسیٰ سوئی کے ناکے میں سے گزرنے والی شعاع کے 70,000ویں حصے کے جلوے کو دیکھ کے ہائے ہائے بےتاب اور مدہوش ہو کے گر پڑتے ہیں. خود ہی بتائیے مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی؟ خدا کے عرش پہ جا کے اللہ کو اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں.
اور قرآن کہتا ہے نہ آنکھ جھپکی ہے نہ نظر